بڑا اہم سوال ہے، تو انشاءاللہ اس پر روشنی دلوائیں گے۔ علامہ صاحب یہ تھوڑا بتائیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، کتنی ضروری ہے، یہ کیوں ضروری ہے، یہ بھی تھوڑا ارشاد فرما دیں۔ جی، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہماری جانوں سے بڑھ کر ہے اچھا، کہ اگر جہان قربان کیے جا سکتے ہیں میرے آقا کی عظمت پر، قرآن پاک کے اندر ارشاد ہوتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو قواعد بیان فرمائے ہیں، اصول بیان فرمائے ہیں شریعت کے اندر، وہ یہ ہے کہ انسان کی جان کو خطرہ ہو، نماز فرض ہے، نماز قضا کر سکتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ انسان کی جان کو خطرہ ہے، جان بچا لے، نماز چھوڑ دے، زکوٰۃ چھوڑ دے، حج چھوڑ دے، راستہ دشوار ہے، جان کو خطرہ ہے، حج آپ تاخیر کر سکتے ہیں، حج پہ نہیں جا سکتے اس سال، تو یہ فرائض ہیں، یہاں چھوڑنے کا حکم ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کی، تو مالک نے فرمایا کہ جہاں عبادات اور ہیں، جہاں نماز اور روزے کی بات آتی ہے، یہاں تک یہ بھی ہے شریعت پاک کا قاعدہ کہ اگر کوئی ظالم، کوئی دشمن آپ کے گن پوائنٹ پر یہ کہتا ہے کہ آپ کلمے کا انکار کریں، تو شرع یہ تقاضا ہے، حکم دیتی ہے شریعت کہ زبانی طور پر آپ انکار کر سکتے ہیں دل میں اطمینان رکھتے ہوئے۔ تو جہاں کلمے کا بھی انکار زبانی طور پر اجازت ہے، جان بچانا ضروری ہے، مقصد کہ جان بچانا، انسان کی جان کو اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن جب عزت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، یعنی حضور کی عزت تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو جب ناموس رسالت یا عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی بلکہ حضور کی عزت پہ قربان کرنا۔ کیا بات ہے، کیا اور بات اس کی ہے۔ مثالیں موجود ہیں حضور کے زمانہ پاک کے اندر۔ ایک جو ہے خبیث مسلمہ کذاب، وہ اٹھا تھا اور اس نے دعویٰ کیا، اس نے خط بھیجا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ معاہدہ کر لیتے ہیں، یا تو آپ کی حیات ظاہری کے اندر ہی کچھ علاقے کے آپ بن جائیں، کچھ کے میں، یا یوں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے ظاہری وصال کے بعد مجھے یہ عطا کیا جائے منصب۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، سرکار نے فرمایا جو معاہدہ تو کر رہا ہے، جو مطالبہ تو چاہتا ہے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں تو یہ کہے نا کہ مجھے یہ چھڑی دے دی جائے تو میں محمد تمہیں چھڑی بھی نہیں دوں گا۔ تو یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اپنی ختم نبوت کے بارے میں خود زمین کے ذرات کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ اس کی اہمیت اب چونکہ جیسے جیسے دور چلتا رہا، اب یہ زیادہ فتنہ پھیل چکا ہے اور یہ خاموشی سے مزید پھیلتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک شخص کہنے لگے کہ جی ہم جو ہے کچھ قادیانی ہیں، خبیث ہیں، زندیق ہیں، ان سے بات کرنا چاہیں، جیسے دوست گمراہ ہو جاتے ہیں، فتنوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، ان کو واپس لانا چاہیں تو کس طرح کریں؟ تو وہ چال ایسی چلتے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ پہلی بات یہ علماء کا کام ہے، آپ علماء کا سامنا کرائیں، ان کے پاس ان کو لائیں، وہ ان کو سمجھائیں گے۔ کیوں کہ قادیانی ایسی خطرناک چال چلتے ہیں، آپ ان کو آیت سنائیں گے قرآن پاک کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ کہیں گے ہم تو اس کو مانتے ہیں، صحیح بات ہے، ہم اس آیت کو مان رہے ہیں، ہمارا یہی تو ایمان ہے۔ لیکن وہ مانتے کیسے ہیں؟ وہ اس خاتم النبیین کا معنی افضل نبی کہتے ہیں، شان والا نبی کہتے ہیں۔ لیکن فرمایا علماء فرماتے ہیں اس جگہ پر اگر کوئی یہاں شان والا نبی مانا کرے گا تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضور سیدی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا، اس نے کہا جناب والا ایسے ہی مسئلہ چل رہا ہے، ایک بندہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس سے دلیل نہ پوچھ لی جائے؟ اس سے پوچھے تو صحیح۔ آج بھی لوگوں کے اندر یہ مرض ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یار چلو سن تو لو، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، وہ کہنا کیا، بڑی تقریر میٹھی کرتا ہے، باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، چلو سن لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعویٰ کرے اس کی بات سننا
اور اس سے دلیل مانگنا، دلیل کا مطالبہ کرنا، گویا کہ اس کے دماغ کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ چلو سن لیتے ہیں، اگر اس کے دماغ میں بات آ گئی تو سمجھو ایمان ختم۔ فرمایا جو دلیل بھی مانگے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔